اور ان کے خلاصے اور اہم نکات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ چوتھے پارے کا آغاز بھی سورہ آل عمران سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھے پارے کے شروع میں ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کے آداب کا بھی ذکر کرتے ہیں اور نیکی کی تک پہنچ جانے کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس وقت تک ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے جس سے تمہیں پیار ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کر رہے ہوتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جان رہے ہوتے ہیں۔ جب انسان کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شدید ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے، نیکی کو کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ فدا کرنے کے پر آمادہ و تیار ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کی محبت مال کے ساتھ شدید نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انسان کو مال کے ساتھ بڑی ہی شدید محبت ہے، لیکن جب اس کی محبت اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے اوپر آمادہ و تیار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے، ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے۔ حضرات گرامی قدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیش اسرا کے موقع پر کئی سو اونٹوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کر دیا۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو حاصل کر لیا جائے، جنت کے باغات کو حاصل کر لیا جائے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کے اوپر اپنے گھر کے کل سامان کو بارگاہ رسالت مآب میں پیش کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ مومن و مسلمان کی محبت اللہ کے ساتھ بڑی ہی شدید ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر انسان یہ سوچے کہ میں دھوکہ دے سکتا ہوں تو یہ اس کی بہت بڑی حام خیالی ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی دھڑکنوں کو جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جانتے ہیں کہ انسان اس کے راستے میں کس چیز کو خرچ کر رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کو کچھ یوں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو طیب رزق تم کماتے ہو، جو اچھی چیز کماتے ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور گھٹیا چیز کو، فاضل چیز کو، فالتو چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کیا کرو۔ تمہارا اپنا حال یہ ہے، اگر تمہیں کوئی اس طرح کی جھوٹی چیز دے، استعمال شدہ چیز دے، بیکار چیز دے، تم خود لینے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی چیز پیش کرتے ہو اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ چنانچہ ہمیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا پڑے تو ہمیں کھل کے اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کا ذکر ایک اور مقام پہ یوں فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ینفقونھا فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم۔ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب علیم کی بشارت سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جس دن قیامت کا دن آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سونے اور چاندی کو آگ کے اندر تپائیں گے، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو، پہلوؤں کو، پشتوں کو داغیں گے اور ارشاد فرمائیں گے هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، یہ اس چیز کا سبب ہے جو تم جمع کیا کرتے تھے، چنانچہ آج اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھ لو۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا بھی ذکر کیا اور کہا حج ہر اس شخص کے اوپر فرض ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس کے پاس راستے کا زاد راہ موجود ہے، جس کے پاس توانائی موجود ہے، صلاحیت موجود ہے، سفر کرنے کی ہمت موجود ہے، جوانی موجود ہے، صحت موجود ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں حج ضرور کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر حج کے سفر کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ وسائل دے، کشادگی دے، حج کر لینا چاہیے۔ حج زندگی میں فقط ایک مرتبہ فرض ہے، ساری زندگی لوگ جو ہیں سنگاپور جا رہے ہیں، بینکاک جا رہے ہیں، اور جناب انگلستان جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، جب حج کی باری آتی ہے تو ابھی عمر عزیز کے بڑے برس پڑے ہیں، تب جائیں گے جب مہلت مل جائے گی۔ اور ہم نے کئی ایسے حاجیوں کو دیکھا ہے کہ لوگ حج کے سفر کے اندر بڑھاپے کے عالم میں، نحیفی نزاری کے عالم میں، اپنے بچوں کے کاندھوں کے اوپر، ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے حج کر رہے ہوتے ہیں۔
حضرات گرامی قدر یہ بھی غنیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دے دیا، لیکن مزہ اس بات کا نہیں، مزہ اس بات کا ہے کہ انسان جوان ہو، ہمت ہو، توانائی ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور حج کی مشقت کو بڑے احسن طریقے سے نبھا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا صلہ بہت ہی بڑا تیار کیا ہے۔ جب انسان خالصتاً دکھلاوے سے پاک، شہوت سے پاک، بری گفتگو سے پاک، گپ شپ سے پاک حج کرتا ہے، اپنے دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کرتے ہیں جیسے آج ہی وہ اپنی ماں کے گھر پیدا ہوا ہو۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا کر دینا چاہیے، ایسے ڈرنا چاہیے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ ایک حق ہے ڈرنے کا باپ سے، ایک حق ہے ڈرنے کا استاد سے، ایک حق ہے ڈرنے کا حاکم سے، ایک حق ہے ڈرنے کا اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، جتنی بڑی اس کی ذات ہے۔ وما قدر اللہ کا قدری ہی، انسانوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے۔ حی لا یموت کے سامنے اور وحدہ لا شریک کے سامنے، ذوالجلال والاکرام کے سامنے، مالک الملک کے سامنے کس منہ سے انسان آتا ہے؟ گناہوں کو کرنے کے بعد، اس کی نافرمانیوں کو کرنے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہی کریم ہیں، اللہ بڑے ہی رحیم ہیں، اللہ بڑے ہی مہربان ہیں، لیکن تو بھی تو کچھ سوچ کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے حق کو ادا کر رہا ہے کہ نہیں، تو ڈر کے حق کو ادا کر رہا ہے کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے تابعدار ہو۔ حضرات گرامی قدر، موت ایک مخفی دن ہے، موت کی گھڑی ہم سب سے مخفی ہے، اللہ یہ کہ کوئی بندہ ایک لمبے عرصے مریض رہ چکا ہو تو کچھ ایسٹیمیٹ لگایا جا سکتا ہے کہ چند دنوں کے اندر شاید یہ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ ادروائز ہم نے بڑے بڑے جوانوں کو دیکھا اچانک ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئے، ہم نے بڑے بڑے نوجوانوں کو دیکھا اچانک ایکسیڈنٹ سے فوت ہو گئے، ہم نے بڑے بڑے جوانوں کو دیکھا اچانک احتلاج قلب سے فوت ہو گئے، ہارٹ فیلئر سے فوت ہو گئے، ہم نے بڑے بڑے جوانوں کو دیکھا کرونا کے ایام کے اندر بھی بڑے بڑے نوجوان دنیا سے چلے گئے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن انسان اپنی موت سے غافل ہے، نہ جانے وہ کیوں یہ سوچتا ہے مجھے موت نہیں آئے گی، اس کو تو آ گئی لیکن مجھے نہیں آئے گی، فلاں کو تو آ گئی لیکن مجھے نہیں آئے گی، فلاں کو تو آ گئی لیکن مجھے نہیں آئے گی۔ حضرات گرامی قدر، میں نے کب مرنا ہے؟ 1 گھنٹے کے بعد مرنا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، 5 گھنٹے کے بعد مرنا ہے کچھ پتا نہیں، میں نے 5 دن کے بعد مرنا ہے کچھ پتا نہیں۔ حضرات گرامی قدر، جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں تجھے موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تو میرا تابعدار ہو، تو اس بات کا مطلب یہ ہے تیری نیکیوں میں تسلسل ہو اور تیرے گناہوں سے اجتناب ہو، تاکہ تو اگر مسلسل نیکی کرتا ہے تو تو جس حالت کے اندر بھی مرے گا تو اللہ کا تابعدار ہوگا۔ اگر تو کبھی نیکیاں کرتا ہے کبھی گناہ کرتا ہے، پھر اتفاق ہے تو گناہ کے وقت مر جائے یا نیکی کے وقت مر جائے، اور اگر تو گناہ ہی گناہ کرتا رہتا ہے تو حضرات گرامی قدر پھر نیکی کے اوپر مرنے کے امکانات بہت ہی کم ہو جائیں گے، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فضل جو ہے تیرے شامل حال ہو جائے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو اس بات کا مطلب یہ ہے میری پوری زندگی، آپ کی پوری زندگی کا پیٹرن اللہ کی تابعداری والا پیٹرن ہونا چاہیے۔ اس زندگی میں نشیب بھی ہیں، فراز بھی ہیں، اس زندگی میں اونچائی بھی ہے، اترائی بھی ہے، اس میں اتار بھی ہے، چڑھاؤ بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس میں شادی بھی ہے، جنازہ بھی ہے، اور ہر موقع کی اپنی اپنی قباحتیں ہیں، ہر موقع کی اپنی اپنی الجھنیں ہیں۔ شادی کی قباحت بے پردگی ہے، شادی کی قباحت ڈول ڈھمکا ہے، شادی کی قباحت اختلاط ہے، شادی کی قباحت جو ہے اس کے اندر بے حیائی ہے۔ اللہ نہ کرے تو شادی کے دن مر گیا اس حالت کے اندر کہ تو بینڈ باجوں کو سن رہا تھا، تو کیا تو اللہ کا تابعدار ہوگا؟ حضرات گرامی قدر، جنازے کی قباحتیں اپنی ہیں، ان میں رونا دھونا ہے، ان میں نوحہ ہے، ان میں مرثیہ ہے، گالوں کو پیٹنا ہے، گربانوں کو چاک کرنا ہے، اونچی اونچی آواز سے رونا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر تو ایسی حالت میں مر گیا تھا تو کیا اللہ کا تابعدار ہوگا؟ حضرات گرامی قدر، مجھے تو اس شخص کی قسمت میں رشک آتا ہے جس نے احرام کو باندھا ہوا تھا، سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین کی حیات مبارکہ کے اندر وہ شخص تلبیہ کہتا ہوا
اپنی اونٹنی کے قدموں میں گرا، مر گیا، اونٹنی نے اس کو کچل دیا۔ حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، یہ قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا کہ تلبیہ کہہ رہا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ ہمیں اپنی موت کے وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کے راستے پہ چلنا چاہیے، تاکہ ہمیں جب بھی موت آئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابعدار ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک بڑے ہی عظیم کام کا حکم دیا ہے، اور وہ عظیم کام کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم سب کو مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا چاہیے اور فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کی رسی سے مراد اس کی کتاب ہے، اور بعض مفسرین کے مطابق کتاب و سنت ہے۔ حضرات گرامی قدر، تفرقے کا مطلب یہ ہے کتاب و سنت کو چھوڑ دیا جائے، کسی اور راستے کو اختیار کر لیا جائے، اللہ کی بات کو چھوڑ کے کسی اور کی بات کو مان لیا جائے، پیغمبر کی بات کو چھوڑ کے کسی اور کی بات کو مان لیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، ابتلا کے دور کے اندر، فتنوں کے دور کے اندر، آزمائشوں کے دور کے اندر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ لینا، کتاب اللہ کو تھام لینا، سنت رسول اللہ کو تھام لینا، اور فرقہ بندی سے بچا کر سیدھے راستے کو چلنے کی کوشش کرنا، یہی سلامتی کا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی جنت کا راستہ ہے۔ لوگ اس رسی کو پکڑنے والے کو اپنے سے علیحدہ دیکھ کے فرقہ سمجھیں گے، لیکن حضرات گرامی قدر، فرقہ وہ نہیں ہوگا، بلکہ فرقہ وہ ہوگا جو اس رسی کو چھوڑ کے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ہاں، شناخت کے اعتبار سے وہ بھی ان فرقوں کے مقابلے میں ایک فرقہ نظر آئے گا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ جماعت ہوگا، حقیقت کے اعتبار سے وہ کتاب و سنت کو تھامنے والا ایک عظیم گروہ ہوگا، حقیقت کے اعتبار سے وہ فرقہ ناجیہ ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ ہمیں کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا چاہیے، اور کسی بھی حالت میں نہ لالچ کی وجہ سے، نہ خوف کی وجہ سے، نہ دباؤ کی وجہ سے، نہ تانے کی وجہ سے، نہ تشنیع کی وجہ سے، نہ کسی کی ملامت کی وجہ سے کبھی کتاب و سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، کئی مرتبہ انسان زندگی کے بڑے مشاہدے کیے، زندگی کو بڑے غور سے دیکھا، کئی مرتبہ انسان سیدھے راستے پہ ہوتا ہے، ہاں لوگ اس کو جگت لگا دیتے ہیں، ٹشکر لگا دیتے ہیں، تانا دے دیتے ہیں، انسان کے قدموں کے اندر ڈگمگاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ جوانی کے اندر ہم نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، لوگ صوفی کہتے، مولوی کہتے، بڑا عجیب لگتا، داڑھی کے بارے میں کئی مرتبہ ذہن میں عجیب سے خیال آتے۔ حضرات گرامی قدر، حالانکہ سنت کا طریقہ داڑھی کو رکھنے کا طریقہ تھا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ کئی عورتیں پردہ دار ہوتی ہیں، ان کی سہیلیاں ان کو ورگلا دیتی ہیں، تم دقیانوسی ہو، تم غلط ٹریک کے اوپر ہو، تم شدت پسند ہو، زندگی کو انجوائے کرو، زندگی کو انٹرٹین کرو۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں کسی کے تان و تشنیع سے، کسی کی ملامت سے، کسی کی جگت سے، کسی کی ترغیب و تحریض سے بالکل متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی، اور اللہ سے ملاقات کے دوران وہی کامیاب ہوگا جو اللہ والا ہوگا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے دامن کو چھوڑ دیا ہوگا، اس کی کتاب کو چھوڑ دیا ہوگا، اس کے پیغمبر کے راستے کو چھوڑ دیا ہوگا، وہ ناکام بھی ہوگا، نامراد بھی ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو چہروں کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، بعض چہرے سفید ہوں گے، بعض چہرے کالے ہوں گے۔ کالے چہرے والے لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے ایمان کو اختیار کرنے کے بعد چھوڑ کے کفر کا راستہ اختیار کر لیا ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سفید چہروں والے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ایمان پہ استقامت کا مظاہرہ کیا ہوگا۔ وَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی چھاؤں میں ہوں گے، اللہ کی رحمتوں کے سائبان کے تلے ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تائید و نصرت کے ساتھ بدر کے مارکے میں اہل ایمان کے جیتنے کا ذکر کیا۔ اہل ایمان اس دن کمزور تھے، ضعیف تھے اور گھبرا رہے تھے۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح اصحاب طالوت کو اللہ تعالیٰ نے جالوت کے اوپر فتح دی تھی، اسی طرح اصحاب بدر کو بھی اللہ نے کفار مکہ کے اوپر فتح دی۔ اور یہ بھی بڑا عجیب اتفاق ہے، اصحاب بدر کی تعداد بھی 313 تھی اور اصحاب طالوت کی تعداد بھی 313 تھی۔ یہ اللہ والے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کے اوپر غالب آگے۔ کس وجہ سے غالب آگے؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ فتح و شکست نہ اسلحے سے ہوتی ہے، نہ تلوار سے ہوتی ہے، نہ تیر سے ہوتی ہے، نہ کمان سے ہوتی ہے۔ یہ تو ظاہری اسباب ہیں، یہ تو ظاہری کاٹ ہے، یہ تو ظاہری جنگ ہے۔ فتح اگر ہوتی ہے تو اللہ کے امر سے ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اور میں نے آپ کو حضرت علامہ شہید کی یہ بات پہلے بھی سنائی تھی کہ حضرت شہید یہ بات کہا کرتے تھے کہ توپ توپ سے لڑتی ہے، ٹینک ٹینک سے لڑتا ہے،
گولی گولی سے لڑتی ہے، بندوق بندوق سے لڑتی ہے، لیکن جب مادی اعتبار سے کمزوری ہو، فروتری ہو، عسکری اعتبار سے قلت ہو، تو حضرات گرامی قدر پھر مادیت کے ساتھ نہیں لڑا کرتی، پھر اسلحے کے ساتھ نہیں لڑا کرتا، پھر روحانیت مادیت پہ غالب آتی ہے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی گروہ جو تعداد میں تھوڑے تھے، اللہ نے ان کو بہتوں کے پر غالب کر دیا اپنی تائید کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ۔ واللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی حرمت کا بھی ذکر کیا۔ سود کی دو قسمیں ہیں، ایک سمپل انٹرسٹ ہے، کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے۔ بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے شاید اسلام میں کمپاؤنڈ انٹرسٹ حرام ہے کہ ایک مرتبہ سود کے بعد دوبارہ سود لگنا اور خالی سود حرام نہیں ہے۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سمپل انٹرسٹ بھی حرام ہے، کمپاؤنڈ انٹرسٹ بھی حرام ہے۔ سمپل انٹرسٹ کی حرمت کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور باقی سود کے لین دین کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود در سود کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، اے ایمان والو سود در سود کمپاؤنڈ انٹرسٹ سے اجتناب کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، ہمیشہ کامران ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ بہت سے مومن و مسلمان ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ پہ بڑا ہی توکل ہوتا ہے، جن کو اللہ کے اوپر بڑا ہی بھروسہ ہوتا ہے۔ انسانوں کی جماعتیں ان کے خلاف ہو جاتی ہیں، ان کے ایمان کی وجہ سے لوگ ان کو آ کے یہ بات کہتے ہیں فلاں بندہ بھی تمہارے خلاف ہے، فلاں بندہ بھی تمہارے خلاف ہے، سی آئی ڈی والے بھی تمہارے خلاف ہیں، فلاں علاقے کے لوگ بھی تمہارے خلاف ہیں، لوگوں کے جتھے تمہارے خلاف ہیں، ان سے ڈر جاؤ۔ وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور اس کی تائید اور رضوان کو حاصل کرنے کے اندر یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر سیدنا ابراہیم کو جب چتا کے اندر پھینکا گیا تو سیدنا ابراہیم نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرات گرامی قدر کیا ہوا؟ اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے سمر کا اعلان فرما دیا، قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، مگر اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی کا احساس ہونے لگے، اس کے لیے ایسی ٹھنڈی ہونا جس میں سلامتی ہو، اس کے لیے مہکتے ہوئے گلابوں کا ایک گلستان بن جانا، اس کے لیے ایک چمنستان بن جانا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، وہ سارے کے سارے ابراہیم کے خلاف مکر کا ارادہ لے کے آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مکر کو خاک میں ملا کے رکھ دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کی بعثت کو، آپ کی کائنات میں تشریف آوری کو، آپ کی جلوہ گر ہونے کو، آپ کی کائنات کے لوگوں کی رہنمائی کرنے کو لوگوں کے لیے احسان عظیم قرار دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا لقد من اللہ المومنین، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں میں سے ان کے لیے رسول بھیجا جو ان کو پاک بھی کرتا تھا، جو ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات بھی پڑھ پڑھ کے سناتے تھے اور حکمت و دانائی کا درس بھی دیتے تھے، اور اس سے قبل لوگ کھلی گمراہی کے اندر زندگی کو گزار رہے تھے۔ حضرات گرامی قدر حضرت آقا علیہ السلام کے احسانات اتنے وسیع، اتنے بے پایاں، اتنے ہماگیر ہیں کہ حضرات گرامی قدر کوئی بھی انسان جس کو اللہ نے معمولی سی عقل دے رکھی ہے وہ ان احسانات کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت حالی نے کہا تھا اتر کر ہرا سے سوئے کو آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ اور حضرات گرامی قدر پنڈت ہری چند اختر نے کہا تھا کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر انسانیت بتوں کے سامنے جھک رہی تھی، حضور نے ان کے ماتھوں کو اٹھا دیا، شجر سے اٹھایا، حجر سے اٹھایا، وحدہ لا شریک کے آستانے پر ان کو جھکا دیا۔ انسان بے حیائی کی
दलदल में थी, जिना से निकाला, निकाह के रास्ते पे चला दिया। इंसान सूद की दलदल में गर्क हो चुका था, सूद से उठाया, उनको रिस्क हलाल और तिजारत के रास्ते के ऊपर चला दिया। इंसान जुल्म और बर्बरियत के रास्ते पे चल रहा था, उनको अदल का हूगर बना दिया, उनको इंसाफ का हूगर बना दिया। इंसान जुल्मत और अंधेरों में ठोकरें खा रहा था, उनको अंधेरों से उठाया, रोशनी के रास्ते पे चला दिया। इंसान जहन्नम के गहरे गरे के अंदर गिर रहा था, उनको जहन्नम के गहरे गड़े से बाहर निकाला, जन्नत की इशारा के ऊपर चला दिया। इंसान जो था वो अपनी फिक्री एतबार से, एतकादी एतबार से, अमली एतबार से पसमानदगी का, दरमानदगी का, उलझनों का, तसब्सुब का, तशकीक का शिकार था। ईमान और ईकान का रास्ता उनको बतला दिया। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने जिंदगी गुजारने के पूरे उसलूब को, पूरे तरीकाकार को, बेहतरीन तरीके को उनके सामने रख दिया। आज हम नमाज के अंदर कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधा रास्ता दिखला दे। हजरात गिरामी का सीधा रास्ता किसका रास्ता है? यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। हिकमत वाले कुरान की कसम है, मोहम्मद अलैहिस्सलाम रसूलों में से हैं और आप ही का रास्ता सीधा रास्ता है। व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, आपने जब भी हिदायत की है सिरात मुस्तकीम की हिदायत की है। व इन्नका लतदूहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, आपने जब भी दावत दी है सिरात मुस्तकीम की दावत दी है। हजरात गिरामी कदर इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का भी जिक्र कर दिया कि हकीकी कामयाबी क्या है। आज हकीकी कामयाबी के बारे में इंसान उलझनों का शिकार है। इंसान ये समझता है शायद 8 कनाल का बहुत बड़ा जो है मेरा एक बहुत बड़ा घर बन जाए, फार्म हाउस बन जाए, मेरा बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस हो जाए, मेरी बहुत बड़ी गाड़ी हो जाए, मेरी हसीन और जमील बीवी हो जाए, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो जाए, मैं कामयाब ही कामयाब हूं। अल्लाह ताला ने कामयाबी का कुछ और मयार बतला दिया। फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। तेरे बेटे हैं अगर तू, लेकिन तू जहन्नमी है, तू नाकाम है। तेरी हसीना बीवी है लेकिन अगर तू जहन्नमी है, तू नाकाम है। उसके मद्दे मुकाबिल तेरी औलाद नहीं है, तेरे पास माल नहीं है, तू गुमनाम है, तेरे पास कोई सोशल स्टेटस नहीं, लेकिन तू जन्नती है, तू कामयाब ही कामयाब है। फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो आग से बच के जन्नत में दाखिल हो गया, हकीकी कामयाबी उसको हासिल हो गई। अल्लाह ने सूरह कहफ में इस अमर का ऐलान फरमा दिया, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना आमालन लजीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब को कहते हैं, आप उन्हें ये बात बतलाइए, क्या मैं तुम्हें बदतरीन आमाल से आगाह न करूं? बदतरीन आमाल उस शख्स के आमाल हैं जिसने अपनी जिंदगी की पूरी पोटेंशियल को, पूरी की पूरी तवानाइयों को, पूरी की पूरी सलाहियत को दुनिया कमाने के ऊपर लगा दिया और ये समझता है मैं बेहतरीन काम करने के अंदर मसरूफ हूं। दर हकीकत ये बदतरीन काम करने के अंदर मसरूफ है। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया कमाने से नहीं रोकता, अल्लाह मेहनत मजदूरी से नहीं रोकता, अल्लाह अच्छी कमाई से नहीं रोकता, अल्लाह अच्छी तजारत से नहीं रोकता, अल्लाह अच्छी मुलाजमत से नहीं रोकता, लेकिन वो मुलाजमत जो आपकी नमाज को उड़ा दे अल्लाह उसको पसंद नहीं करता। वो तिजारत जो आपकी ज़कात को खा जाए अल्लाह उस तिजारत को पसंद नहीं करता। हज़रात गिरामी कदर वो मसरूफियत जिसकी वजह से आप जिक्र इलाही से दूर हो जाएं, अल्लाह को वो तिजारत, वो जिक्र जो है, वो प्रोफेशन आपका पसंद नहीं है। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह दीन और दुनिया के तवाज़न को पसंद करता है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वकीना अज़ाबन नार। आखिरत भी कामयाबी वाली हो, दुनिया भी कामयाबी वाली हो। 5 नमाज़ें तू पढ़ता हो, ज़कात तू देता हो, रोजे तू रखता हो, उम्रा तू करता हो, तिजारत कर, जो मर्जी कर, जैसा मर्जी खा, जैसा मर्जी लिबास पहन, जैसी मर्जी गाड़ी रख। अल्लाह तबारक व तआला को तेरे पर कोई एतराज नहीं है। अल्लाह को एतराज तब है जब तू दुनिया के हर काम को करे और अल्लाह को बिल्कुल भुला दे, अल्लाह के साथ अपने तल्लुक को बिल्कुल कता कर दे। मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाएगा अल्लाह उसके जीवन को तंग कर देंगे और क़यामत के दिन उसको अंधा करके उठाएंगे। वो कहेगा रब्बी लिमा हशरतनी आमा, अल्लाह मैं तो बीना होता था, तूने मुझे अंधा क्यों कर दिया? अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे कज़ालिका तत्कायातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। मैंने अपनी आयत तेरे पास भेजी थी लेकिन तूने मेरी आयत को सुनना भी गवारा नहीं
نہیں کیا، تو نے میری آیات کو بھلا دیا، سنا لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، جا آج میں نے بھی تجھے بھلا دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کامیابی کا راستہ، فلاح کا راستہ، عروج کا راستہ، سعادت کا راستہ، سربلندی کا راستہ، فلاح کا راستہ، نجات کا راستہ ایک ہی ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں اور صبح و شام کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں کل والوں کے لیے۔ کون سے عقل مند لوگوں کے لیے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر، آسمان کی نیلی چھت کے اندر، بچھی ہوئی زمینوں کے اندر، جنگلات کے اندر، باغات کے اندر، سبزاروں کے اندر، گلستانوں کے اندر، رات کے آنے کے اندر، صبح کے جانے کے اندر نشانیاں عقل والوں کے لیے۔